ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج الحمدللہ ہمارا چوتھا سپارہ مکمل ہو چکا ہے اور ہم 5ویں سپارے کا انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے، اور سورہ نساء میں ہی ہم حلال اور حرام رشتوں کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ مومن مردوں پر حرام کی گئی ہیں، اور آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 24 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات۔ اور محسنات کا لفظ جو ہے محسن نکاح کو کہا گیا ہے۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، اور نکاح کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو عورت کسی سے نکاح کر لیتی ہے وہ ایک قلعے کے حصار میں آ جاتی ہے، تو اس مناسبت سے ان خاندانی عورتوں کو محسنات سے پکارا گیا ہے، محسنات کے نام سے۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ ویسے تو کسی دوسرے کے نکاح میں کوئی عورت اگر ہے تو وہ مومن مردوں پر حرام ہے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگ و جدل کا ایک سلسلہ تھا، اور اس سے پہلے بھی جو قبائل ہوا کرتے تھے اور عرب کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی ہر طرف اس طرح ہی بادشاہ جو تھے وہ جاتے تھے دوسرے ملک پر حملہ کرتے تھے اور وہاں پہ قبضہ کرتے تھے، اور وہاں سے جو عورتیں ان کے ہاتھوں میں حصے میں آ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ اور عرب میں بھی یہی دستور تھا کہ جنگوں کے بعد جو لونڈیاں ان کے حصے میں آتی تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لونڈیاں تم پر حلال ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ اور یہ حکم جو ہے اب موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس ٹائپ کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا، تو اب لونڈی کا حکم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جتنی بھی خواتین ہیں وہ سبھی محسنات ہیں، ایون ہمارے گھروں میں جو عورتیں بھی کام کرتی ہیں وہ بھی محسنات ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں والی ہیں، شوہروں والی ہیں، بچوں والی ہیں، تو یہ سب محسنات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور لونڈی سے مراد وہ عورتیں تھیں جو جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں، وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس کی وہ ملک یمین میں ہوں وہ ان سے تمتع بھی کر سکتا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو عورتیں مطلب اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ جو عورتیں بھی جنگ میں گرفتار ہوتی ان کو پکڑتے ہی جو بھی صاحب اقتدار تھے ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ آگے سے وہ ان کو اختیار تھا کہ وہ چاہے تو ان کو رہا کریں، چاہے ان سے فدیہ لیں، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کریں جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور اگر وہ چاہیں تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کریں۔ اور ایک سپاہی صرف اس عورت سے ہی تمتع کرنے کا مجاز تھا جو اس کے حصے میں آئے، باقی وہ ہر عورت کو تمتع نہیں کر سکتا تھا ہر عورت کے ساتھ۔ اور جو بھی عورت، جو بھی لونڈی اس طرح کسی کے ملک میں دی جائے اس کے ساتھ اس وقت تک مباشرت کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں اور یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام تھا، اور اگر وہ حاملہ ہوتی تو وضع حمل تک اس سے مباشرت کرنے کی ممانعت تھی۔ اور جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی ہوں، ان کا مذہب خواہ کوئی بھی ہو، بہرحال جب وہ تقسیم کی جائیں گی تو جن کے حصے میں وہ آئیں گی وہ ان سے تمتع کر سکتے ہیں۔ اور جو عورت جس شخص کے حصے میں دی گئی ہو صرف وہی اس کے ساتھ تمتع کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے جو کہ
ایک ہم عام بات سنتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ایک عورت کا کتنا مقام ہے ہمارے دین میں کہ ایک عورت جو ایک لونڈی بن کے آئی ہے، جو ایک ہارے ہوئے مہرے کی طرح آپ کے حصے میں آ گئی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کچھ حقوق معین فرمائے، اور یہ حکم دیا کہ صرف وہ شخص اس کو ہاتھ لگائے گا جس کو حکومت اس کے حوالے کرے گی، اور کوئی اس کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں رکھتا، اور اس عورت سے اس کی جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کے ملک میں وہ عورت ہے۔ اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں، اور صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت نہ فروخت کی جا سکتی تھی اور نہ کسی اور کو وہ کسی اور کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھ سکتی تھی۔ ہاں، اس مالک کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو سکتی تھی، اس کے بعد وہ اگر چاہے تو دوسرا نکاح کرے، یا اس کے بعد وہ اس پابندی سے آزاد ہے۔ اور جو بھی کوئی لونڈی اس طرح کسی بھی شخص کے ملک میں آتی تھی، اگر اس کا مالک اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرنا چاہتا تو پھر مالک کو اجازت تھی، کہ مالک کو حق حاصل تھا کہ وہ اس کا نکاح کسی بھی دوسرے شخص سے کر دے، لیکن پھر مالک جو ہے اس سے باقی تمام خدمات لے سکتا تھا، باقی ہر طرح کے کام ایز اے ملازمہ وہ اس مرد کے کر سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ جسمانی تعلق قائم کرنے کا حق پھر اس کے پاس باقی نہیں رہتا تھا۔ اور جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر تو پابندی لگائی ہے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، لیکن لونڈیوں کی تعداد پر پابندی نہیں لگائی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری شریعت میں کوئی اس ٹائپ کی ایک روش پہ لوگوں کو ڈالنے کا مقصد نہیں کہ لوگ بے شمار لونڈیاں لے آئیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا ٹھکانہ بنا لیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جنگی حالات کا پتہ نہیں تھا کہ جنگوں میں کتنی عورتیں قید ہو کے آتی ہیں، تو پھر ان عورتوں کی تعداد پر موقوف ہوتا تھا کہ وہ پھر ان جنگی سپاہیوں کے حوالے، ایک ایک سپاہی کے حوالے میں کتنی عورتیں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی بھی عورت جو ہے کسی بھی سپاہی کو جب دے دی جاتی تو پھر حکومت جو ہے اسے واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتی تھی، اور بالکل اس طرح جیسے کوئی عورت کسی عورت کا ولی جو ہے وہ جب اس کا نکاح کر دیتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ اس کو واپس لے لینے کا حقدار نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ اس ٹائپ کی بھی کوئی اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی اگر عورتیں آئی ہیں تو ان کو ایسی کسی بھی پراپر چینل تقسیم کیے بغیر کوئی ایک ہی شخص ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ پڑے، یا سارے مل کے کوئی اس ٹائپ کا کام کریں، بالکل بھی اس طرح نہیں۔ اور یہ اس ٹائپ کی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ اسلامی قانون کی روح سے قطعاً ناجائز تھی، اور اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اور تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لونڈیوں کے لیے بھی حقوق رکھے جو کہ عام جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو ان لونڈیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اور حضرت سمیہ جو ہیں اسلام کی پہلی شہید، وہ ابو جہل کی لونڈی تھیں، اور جب وہ ایمان لے کر آئیں تو ابو جہل نے ان پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، ان کی مثال جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام سے پہلے لونڈیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں برچھی مار کے ان کو شہید کیا، اور ان کے جو شوہر تھے ان کی دونوں بازوؤں کو اور دونوں ٹانگوں کو 4 مخالف سمتوں میں 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا، اور ان اونٹوں کو بھگا دیا، اور اس طرح ان کے جسم کے جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارا رب ہے، جو بہت غفور و رحیم ہے، جو اپنی ہر طرح کی مخلوق پر، چاہے وہ اس کے ساتھ بندگی کے حقوق ادا کرے چاہے ادا نہ کرے، جب وہ زندگی میں دنیا میں ان کو بھیجتا ہے تو اس نے اپنی خصوصاً انسانوں کے لیے بہت سے حقوق جو ہیں ان کو دے کر بھیجا ہے۔ تو وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو،
پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ یعنی ایک ہی گروہ کے لوگ سے مراد یہ ہے کہ معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو مراتب کا فرق ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، وہ محض ایک اعتباری سی چیز ہے، ایک دنیا کے حالات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ دراصل سب مسلمان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اور اگر کوئی وجہ ان میں امتیاز کی بن سکتی ہے تو وہ محض ایمان ہے، جو صرف اونچے گھرانوں ہی کا حصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی ایمان اور اخلاق میں ایک خاندانی عورت سے بہتر ہو۔ اور یہاں پہ آیا مبارکہ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کے لیے کہا ہے لونڈی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بشرطے کہ وہ مومنہ ہو۔ تو جب بھی نکاح کا فیصلہ کریں تو کسی ایسی عورت کے ساتھ کریں جو ایمان والی ہو، جس کا اخلاق، جس کا کردار جو ہے وہ بلند ہو، تاکہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ ان کی امین بن سکے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ تو اب لونڈی کے لیے سزا میں تخفیف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ خاندان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ ایک بہت سٹرونگ فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ شادی کے بغیر بھی محسنہ ہوتی ہے، اس کا خاندان اس کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اور دوسری شوہر کی حفاظت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس لونڈی محسنہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہوتی، لیکن جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کی وہ ملک میں تھی، اور نہ اسے معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ محسنات سے، خاندانی عورتوں سے آدھی ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا ہے، اسے ہر انسان کے حالات کا پتہ ہے، ہر انسان کی مجبوریوں کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایمان پرکھنے کا پیمانہ، ہر انسان کی آزمائش اس کے حالات کے مطابق رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سزا میں بھی تخفیف رکھی ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت غریب ہیں، صحابہ کرام بہت سے ایسے بھی تھے جن کے مالی حالات بہت زیادہ دگرگوں تھے، وہ کسب معاش کی ان کے پاس فرصت نہیں تھی، اور دین کی تعلیم اور انہی جنگی مہموں پہ وہ ہر وقت میں رہتے تھے، تو اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جب آپ نکاح نہیں کرتے تو آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا، تو اگر بندے تقوی جو ہے وہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور مہر ادا کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں، اور یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی
کہ اگر خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت لے کر نکاح کر لینے کی سہولت اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سارے احکامات کو سمرائز کیا ہے اس صورت کے آغاز سے لے کر جو ہدایات دی گئی ہیں، اور اس صورت سے پہلے سورہ بقرہ میں جو مسائل تمدن اور معاشرت کے متعلق جتنی بھی ہدایات دی جا چکی تھی، ان سب کی طرف اب اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ معاشرت، اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیرو جو ہیں وہ عمل کرتے آئے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ تم کو جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو، یہ قرآن نہ ہو، یہ کتاب نہ ہو، تو انسان ایک جانور بن جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں اس تحفے سے نوازا کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور پھر اس قرآن جیسی جلیل القدر کتاب سے نوازا تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ آج ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی اشرف المخلوقات ہونے کی نعمت کو ان کو احساس نہیں ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ کتے بن گئے ہیں اور مختلف جانوروں کی شکلیں انہوں نے بنا لی ہیں، اور ایون لٹرلی ایک عورت لڑکی جو ہے وہ باقاعدہ اس نے گلے میں چین ڈالی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس نے ایک کتا بنا لیا ہے، اور جانوروں کے ساتھ شادی اور جانوروں کے ساتھ ان کے مختلف قسم کی وہ انسان ہو کر جانوروں سے متاثر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت محمدی کے فرد کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔